اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں بحق اہل بیت اطہار، جتنے بھی محبان اہل بیت نے صف ماتم بچائے سب کی حفاظت فرمائے. بار محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و اہل بیت. عزیزان گرامی قدر، واضح حسنہ دے تحت مذہب شیعہ دے عقائد تے گفتگو جاری ہے. عشرہ محرم الحرام ہر سال باقاعدہ منایا جا رہا ہے اور منایا جاتا رہے گا. یہ ضرورت ہر سال کیوں ہے؟ میں نے سوچ آ رہی سی کہ ہر سال ایسا ضروری کیوں ہے کہ عاشورہ محرم الحرام تے مجالس برپا کی جان اور لوگوں کو اس واقعے تو روشناس کرایا جائے. ہر سال ایسا ضروری کیوں؟ موجودہ تھوڑے ماضی قریب میں محسوس کیتا ہے ایک بندہ عالمی میڈیا کے سامنے اسکالر بن کے، عالم دین بن کے، مذہبی رہنما بن کے، پروفیسر ڈاکٹر بن کے کچھ عرصہ لوگوں دین دے متعلق بڑی بڑی خوبصورت معلومات اور نویاں نویاں گلاں پیش کرتا. جب بندے کچھ وہ قائل ہو جاتے ہیں کہ بندہ بڑا پڑھیا لکھا ہے، ادوں وقت باقاعدہ کڈ کے تے یزید دی حمایت کر دیتا ہے. یعنی جدوں ٹرتا ہے ادوں بڑی اچھیاں گلاں خوبصورت گلاں اور جدوں اسکالر بندے تسلیم کر جاتے ہیں کہ یہ مذہب تے بڑا عبور حاصل ہے اور دین اسلام تے بڑی دلی سچ ہے، اس تو بعد وہ مٹھی جی ایسی گل کرتا ہے جہدے وچوں حمایت یزید ٹپکتی ہے. انہوں سیاست پا کے سیاسی ماحول بنا کے پھر وہ سمجھتا ہے کہ کوفے اے حالات سن، شام اے حالات سن، ملکی حالات اے سن، اور امام وہ ملکاں گل پا کے جغرافیائی طریقے واقعہ کربلا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ امام حسین کا وہ تعارف ہی وکھرا کر چڑھتا ہے جہاں قرآن کروایا. یعنی وہ سارے دین تے گفتگو قرآن کے مطابق کرتا ہے، لیکن واقعہ کربلا تو گفتگو جغرافیائی لحاظ کرتا ہے. یعنی سارے دین تے گفتگو وہ قرآن و حدیث کا حوالہ کرتا ہے کہ قرآن ہے آخر ہے، حدیث ہے آخر ہے، اللہ تعالیٰ دائر فرمان ہے، نبی دائر فرمان ہے. وہ جو کئی فیصلے کرتا ہے دین دے واقع کربلا تاریخی تے جغرافیائی حالات نہ دیکھ کے تے حکومت وقت کے مطابق ان حالات کے مطابق پیش کرتا. کیا یہ ضروری نہیں کہ پورے دین تے ڈسکس کرتے کرتے قرآن و حدیث کو استعمال کیا جائے تو امام حسین تو گفتگو کر لگیا جغرافیائی حالات کو استعمال کیا جائے؟ کیوں نہ دسیا جائے کہ قرآن حسین کی ہے؟ کیوں نہ دسیا جائے کہ فرمان مصطفیٰ حسین کی ہے؟ کیوں نہ دسیا جائے کہ اللہ کے دین شبیر کی اہمیت کیا ہے؟ اور میں محسوس کیا کہ ہر سال عشرہ ماہ محرم شاید اس واسطے ضروری ہو چکا ہے کہ 100 سلار کی بریک بہار کی پورا سال آل رسول کے خلاف یہی ٹھک ٹھک ہوتی ہے. ایک محرم کا چند چڑھتا ہے
10 دن ایسی لوہار کی بنتی ہے سارا پراپے گنڈا بڑھیا بیٹھو حضرت امام حسین علیہ السلام تھا بیعت یزید تو انکار کرنا شخصی نہیں کہ امام حسین ایک شخصیت نے ایک شخص نے تو انہیں ایک شخص کی بیعت تو انکار کیتا ایک شخص تو امام حسین کو یزید بھی نہیں سمجھتا تو مسلمان ہے تو چنگا پتا اپنے آپ کو صاحب اسلام سمجھنا ہے یزید جیسا پلیل بھی شبیر نو فرد بارد نہیں سمجھتا ورنہ کروڑ ووٹ لے کے ایک ووٹ دی اہمیت نہیں پوری ہمیں کروڑ ووٹ بندہ لے کے ایک ووٹ کی وجہ سے اہمیت بھی نہیں دی وہ تو سمجھے گا ایک بندہ نہیں بھی ووٹ دیتا کہ نہ دے رہے کروڑ ووٹ لے کے بے غیرت مطمئن نہیں وہ اندر کھٹک گیا ایک زہرا نہ آخر وجہ کی یزید کے ذہن امام حسین کسی ایک فرد واحد نہ نہیں اگر یزید امام حسین کو ایک بندہ سمجھتا ہے تو کی ایک بندہ تیری بیعت نہ کرے ایک بندہ تیری ووٹ نہ دے یہ مطلب کروڑا دی حیثیت یزید دی نظر سے گھٹ ہے یعنی کروڑا نہ توڑ پھر امام حسین کو نہیں رہا کروڑ لے کے بھی مطمئن نہ ہونا کہ زہرا دے نال تھا وہ دے ذہن وچ کانٹا اٹک جانا اس گل دی دلیل ہے کہ یزید جیسا بھی حسین نو عوام دے برابر نہیں سمجھتا وہ سمجھتا عوام اور ہے اور امام اور ہے اور اصل صورت کی یہ اصل ہے کہ شبیر نال یہودی نہیں ٹکرایا امام حسین نال کربلا کے میدان چ ہندو نہیں ٹکرایا کافر نہیں ٹکرایا مشرک نہیں ٹکرایا ایک بگڑیا مسلمان ٹکرایا ایک بگڑیا مسلمان ٹکرایا اور کمال یہ ہے کہ یزیدیت نال شبیر نے ٹکرا کے پوری کائنات تے وعدہ کیتا کہ اسی نہ کل فرد واحد سا نہ اج فرد واحد ہاں یزید اصل اسلامی گورنمنٹ دا حکمران بنیا سی اسلامی سارا جان بیعت کر گیا ہے اندروں مظاہرہ نال کھڑکدا ہے یہ مطلب یزید جیسا بھی محسوس کرتا ہے کہ جدوں تک آل رسول دی کوئی فرد مور نہ لاوے حکومت اسلامی بنتی ہی نہیں حکومت اسلامی بڑا رولا ہے پاکستان کے سلام آ جائے یزید جیسے بے غیرتی حکومت جدو زہرا دے نال تو بغیر اسلامی نہیں بنتی پاکستان جو حسین تو علاوہ کہلا اسلام آ جائے گا میں پڑھ رہا قرآن کلے شبیر نے بیعت تو انکار نہیں کیتا ایک قانون ہے قرآن کا جہاں تحت شبیر نے بیعت نہیں کیتا قرآن ایک قانون دیتا ہے ایک آئین دیتا ہے اور اس آئین دے محافظ دا نام حسین ابن علی ارشاد رب العزت ہے بلا اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن اگر حق لوگوں کے خواہشات کا اتباع کر جاتا اگر حق بلا اتبع الحق اتباع لفظ شاید میں کل اتباع کی تشریح کر چکا پیروی کرنا کسی کے نقشے قدم پر چلنا کسی کی بیعت کرنا بلا اتبع الحق اگر حق اتباع کر جائے لوگوں کی خواہشات کی اللہ بلا نفاست السماوات والارض ومن فیہن زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہر شے برباد ہو جائے ہر شے میں فساد پیدا ہو جائے اگر حق کسی کا اتباع کر جائے پھر سننا بہت زیادہ تعلق ہے ترجمے نال بے تشریح نماز کر رہے ہیں بلا اتبع الحق اهواءهم اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر جائے ان کی پیروی کر جائے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے ان کے نقشے قدم پر چلنے لگے حق لوگوں کی خواہشات کے لفسدت السماوات والارض ومن فیہن زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہر شے میں فساد پیدا ہو جائے بگاڑ پیدا ہو جائے پوری کائنات کا نظام الٹ پلٹ جائے اگر حق کسی کی بیعت کر جائے اگر حق کسی کا اتباع کر جائے یہ مطلب ہے سورج روٹین میں آ رہا ہے چند روٹین میں آ رہا ہے رات روٹین میں آ رہی ہے دن روٹین میں چل رہے ہیں ہوا میں چل رہی ہے پوری کائنات کا نظام موجود ہے پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں کائنات کے نظام کا
بات ہے یار، تو سنیا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے نظام کائنات میں فساد پیدا ہو جاتا اگر حق بیعت کر جاتا۔ یہ مطلب ہے نہ کل حق کسے سر میں چکے ہے، نہ اج چک رہے ہے، نہ پھر چکے گا۔ یہ حق ہے کیا؟ جڑا کسے دی بیعت بھی نہیں کرتا، جڑا کسے دے نقش قدم تے بھی نہیں چلتا۔ گرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ یونس، خالق کائنات دی آواز آئی، فذالکم اللہ ربکم الحق، محمد ان لوگوں پر واضح کر دے کہ تمہارا رب سب سے بڑا حق ہے۔ تمہارا رب حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ تعالی حق ہے۔ اللہ حق ہے، طے ہو گئی۔ سورہ مبارکہ زمر دوسری آیت، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے جو کتاب تجھ پر نازل کی وہ کتاب حق ہے۔ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ تیسرا حق سورہ مبارکہ فتح، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ وہ دین آیا جو دین حق ہے۔ تین حق ہو گئے۔ چوتھا حق خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ایک دن آ رہا ہے جس دن اللہ کے اذن کے سوا ایک بندہ دوسرے سے بات بھی نہ کر سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جسے یوم حق کہا گیا ہے۔ یہ مطلب چار حق قرآن جو ثابت ہو گئے، اللہ حق کے، قرآن حق کے، دین حق کے، قیامت حق کے۔ کتنے حق نے؟ چار۔ تحقیق ہو گئی نا قرآن دی کہ حق چار نے، ہو گئی نا تحقیق قرآن چو کہ حق چار نے۔ ہون اس نعرے تو کدی پیڑیا نہیں پینا، نعرہ تحقیق جی تسا کدی سنیا نعرہ تحقیق؟ حق چار یار، یہ آپس یار نے، لڑے نہیں۔ اللہ دین نہ نہیں لڑیا، دین قیامت نہ نہیں لڑیا، اور قیامت کتاب نہ نہیں لڑیا۔ یہ سارے آپس سے راضی بازی نے، جہاں راضی بازی ہو یار ہی ہوں۔ یہ مطلب قرآن چ ثابت ہو گیا ہے کہ حق چار یار نے۔ سبحان اللہ، چار نے جناب، چار تسی تے ایویں چپ کر گئے ہو، بندیاں تے بغیر تحقیق تو نہ رلا چھڑیا ہے۔ تے میں تے قرآن دی تحقیق جناب دے سامنے رکھی ہے۔ کنے چار حق نے جناب؟ چار، چارے آپس سے راضی بازی نے، چار حق نے۔ اللہ حق کے، قرآن حق کے، دین اسلام حق کے، اور قیامت حق کے۔ اگر حق کسی کی پیروی کر جائے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جائے۔ یہ مطلب ہے چار حقاں دے متعلق تو یقین کر لو نا، نہ ایک کسی کی پیروی کرتا ہے، نہ قرآن کسی کی پیروی کرتا ہے، نہ دین اسلام کسی کی تباہ کرتا ہے، اور نہ قیامت کسی کی پیروی کر دی۔ یہ لفظ پیروی تو مینوں خیال آیا ہے، پیروی دا میں نے یا ہاتھ ہاتھ دینا یا کسی کے نقشے قدم پر چلنا، یا تے ہاتھ دینا یہ پیروی ہے، یا کسی دے پیچھے پیچھے چلنا یہ پیروی ہے۔ پیروی واسطے یا ہاتھ چاہیے یا پیر چاہیے۔ جڑے چار حق میں پڑھے نے، نہ انہاں دے ہاتھ نے نہ انہاں دے پیر نے۔ توجہ رکھنا، اللہ بھی اگر ہاتھ پیر ہوئے تو اللہ نہیں۔ قرآن کتاب ہے، ہاتھ پیر رکھنے والا انسان نہیں۔ دین ایک آئین ہے، یہ ہاتھ پیر نے، اور قیامت ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے، وہ ہاتھ پیر نے۔ یہ چارے جدوں کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتے۔ بیعت تا کرن جے ہاتھ ہوئے، نقشے قدم تے ٹون جے پیر ہوئے، پھر لپنا پائے گا اسے قرآن چو او حق جڑا نہ ہوئے تے اے چارے ثابت ہی نہیں ہوندے۔ لپنا پائے گا جی ایسا حق جدے ہاتھ بھی ہون، جدے پیر بھی ہون، اور چارے حق ثابت ہی اس حق دی وجہ تو ہون، او میں لب رہے ہوں۔ میں تھوڑے سامنے پڑھنے لگا سورہ مبارکہ آل عمران چو حق ہے، آل عمران چی ہونا چاہیے سی۔ سورہ مبارکہ بھی آل عمران،
اور خالق کائنات نے جس انداز نال گل کیتی ہے تسا حیران ہو جانا. اسی روز ایک دوجے نوں آنے یار میں اتنے کی کرتا, پھر میں کی کرتا, یہ ساری مجبوری ہے. میرے کو پیسے مک گئے سر, میں کی کرتا جی, میری گڈی خراب ہو گئی سی, میں کی کرتا. یہ روز اسی آنے میں پھر کی کرتا. اللہ تے جانتا ہی نہیں, انہوں ضرورت ہی نہیں. اللہ کل شیء قدیر ہے. ایک موقع قرآن چ مینوں ایسا لبا ہے جتھے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہن کی کراں, تسی حیران ہو جانا ہے. اللہ پہ آندا میں کی کراں. خدا دی قسم اللہ مجبور نہیں. فرعون جیسا بے غیرت سامنے آیا تے موسیٰ جیسے شریف نو بھیجیا. نمرود جیسا بے غیرت سامنے آیا, ابراہیم جیسے شریف نو بھیجیا, ابو جہل وچ مصطفیٰ نو بھیجیا. اللہ کدی ایسا آکھے ہی نہیں کہ میں انہاں بندیاں دا کی کراں. بندے اللہ تو وادو ہے ہی نہیں, اللہ کسے سامنے مجبور ہے ہی نہیں. وہ علی کل شیء قدیر ہے. نمرود تے شداد تے فرعون تو بدبخت نے وہ بندے جنہاں دے متعلق اللہ ایڈا تنگ ہے, آندا ایناں دا میں کی کراں. توجہ فرمانا, اللہ کہہ رہے ہیں کیفا یہد اللہ قوما, اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے, کیسے کرے. اللہ کدی انج آکھے ہی نہیں کہ میں اس قوم دا کی کراں. پاویں کڈی بگڑی قوم ہے, اودے کول ہادی اودوں بہترین ہے. پاویں کڈی بری قوم آئی ہے, ہادی اودے کول اودوں اعلیٰ موجود ہے. جتنی بری ماحول وچ سوسائٹی ملی ہے اتنا اعلیٰ تے پاک نبی انہاں وچ بھیج دیتا ہے. اللہ مجبور نہیں, لیکن اب بندے کوئی ایڈے بدبخت نے جنہاں نوں اللہ نوں انجا کہن تے مجبور کر دیتا. اللہ فرماندا ہے فرعون دا تو میں کچھ کیتا ہے, اودے ال موسیٰ نوں بھیجیا ہے. نمرود دا کچھ کیتا ہے, اودے ال خلیل نوں بھیجیا ہے. ابو جہل دا کچھ کیتا ہے, اودے ال مصطفیٰ نوں بھیجیا ہے. کیفا یہد اللہ قوما, اس قوم کا میں کیا کروں اور کیسے ان کو ہدایت دوں. میں کیا بندے کون نے. اللہ فرماتا کافروا بعد ایمانہم, جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. انہاں دا میں کی کروں کمال. اب آپ شاد انہاں دا صدقہ جاؤ ایڈے بدبخت نے. اللہ کہہ رہا میں انہاں دا کی کروں. وہ انہاں دا کی کرا, کنہاں دا, جدھر میں اشارہ کرنا گھبرایا جنا. وہ تو میں کرا کہ میں خطیب ہاں, میں کچھ اشارہ تو کرنا. خالق فرما رہا انہاں دا میں کی کرا, کنہاں دا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, جو ایمان کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. وشاہدوا ان الرسول حق, حالانکہ یہ مان چکے ہیں کہ رسول حق ہے. واہ واہ, حالانکہ یہ شہادت دے چکے ہیں, یہ شہادت دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے. یہ مطلب ہے پنجواں حق قرآن چو مل گیا, جدی عدم موجودگی چ نہ اللہ حق ثابت ہے, نہ قرآن حق ثابت ہے, نہ دین حق ثابت ہے, نہ قیامت حق ثابت ہے. چار حق نے, مصطفیٰ صرف حق نہیں دلیل حق ہے. میرا محترم پڑھے لکھے مجمع, ہر حق حق ہے اور میرا مصطفیٰ دلیل حق ہے. توجہ رکھنا, نبی نے پہلے اللہ نے حق منوایا, پھر قرآن نے حق منوایا, پھر سارے دین نے حق منوایا, پھر قیامت نے حق منوایا. سر اٹھانا یہ معمولی گل نہیں, یہ چارے حق نے, چارے یہ منوائے نے مصطفیٰ نے. 40 سال نبی نے جہاد کیتا ہے عرب دیاں وادیاں چ. پہلا یہ نہیں آکھیا اللہ حق ہے, نہ آکھیا قرآن حق ہے, نہ آکھیا دین حق ہے, نہ آکھیا قیامت حق ہے. 40 سال دی جد و جہد نال اس مجاہد اکبر نے عرب دیاں وادیاں چ بڑے بڑے چوڑا بندیاں کو منوایا کہ میں حق. اچھا ترجمہ ہے تو میرا, میں انہیں دس دوں جی. بڑیا میں آخیا چوڑا بندے کو نبی منوایا میں حق. کس طرح منوایا ہے؟ تلوار نال نہیں, کردار نہ. کدی یہ نبی دے 40 سال پیش کیتے ہوندے نا تے آج عالمی طور تے مسلمان بدنام نہ ہوتا. عالمی طور تے مسلمان بدنام. میرا ایک دوست باہروں آیا, پتہ نہیں کروشیا کے کہڑا اس ملک دسے, ہو سکے میں اتنے گیا تے جڑے میں جا کے اتریا نا ایئرپورٹ تو, آج میں پاسپورٹ کڈیا نا, آج پاسپورٹ دیکھتا سی تو تھوڑا جیب تو, وہ ساڈا رنگ ہے پاسپورٹ کا ایک اپنا,
انہیں ویکھیا پاسپورٹ تو بندے نس گئے, جنہیں چیک کرنا سی نس گئے, اتنے کوئی اتنے کوئی اتنے, انہیں آخیا پاکستانی, انہیں آخیا پاکستانی سے پچھاڑ جائے. وہ آخر مجھے چیک کرو, وہ آخر تیرے نیڑے کہڑا ہے. میں سچی گل کر رہا, میں نے بڑا پریشانی کی بلا ہوئی. میں صاحب کہنے لگا, میں جو قریب آئے ہو دوڑے آلے شالے لا کے, تو میں کیا جناب میں پاکستانی ہوں تو مسلمان ہوں. تو نہ پریشان ہو کیا پاکستان دے بندے کا بھی کوئی مذہب ہے. تھی تو نہ سانو عیسائی لگتے ہو, نہ یہودی لگتے ہو, نہ بدھ مت لگتے ہو, تھی کھرے ہے کی ہو. اس واسطے جڑے کام تساں شروع کیتے نے یہ کسے دنیا دے ادیان عالم کسے آئین ایسا ہے ہی نہیں. نہ تواڈے آئین ایسا ہے, نہ تواڈے مدے مقابل آئین ایسا ہے. تسی تے نری جنگلی بندے تے خطرناک ہو, تواڈے کول تو بچ جانا چاہیے. یہ عالمی میڈیا تے ہویا کی ہویا ہے کہ پوری دنیا جہاد تو ڈر گئی. مجاہد کا لفظ آیا نہیں تو بندے دی چیخاں نکلیاں. یہ مطلب بندہ آ مجاہد ہے, بندے پر بچ جاتے ہیں پہ یا اے آپ ہے نہیں تو یا پھر اسی ہے نہیں. خدا دی عظمت دی قسم, اس جہاد دے لفظاں نہ قتل کرنا ہے تو نہ قتل ہونا ہے. جہاد دے امانے نہ قتل کرنا ہے تو نہ قتل ہونا ہے. زندگی جہاد زندگی کھون دا نا نہیں, زندگی دین دا. اذہان بیدار رکھنا. خدا دی قسم جنہ لوگوں نے جھوٹے مجاہد تیار کر کے لوگوں دے بچے ختم کیتے نا اور لوگوں دیا جاناں لئیاں نے, خدا دی قسم خدا جانے کہڑے جہاد دی گل کرتے ہیں. جہاد دے امانے تو بھی واقف نہیں. عرب دی آبادیاں 40 سال مصطفیٰ دے جہاد دا اثر سی کہ ابو جہل من گیا تو حق کے. جی جہاد منوان دا نا ہے, مارن دا نا نہیں. 40 سال نبی کی کیتا ہے, خاموشی نہ پھر دے رہے, صرف اپنا کردار بکھاندے رہے. کردار ویکھ کے من گئے سن اے حق کے. جی کردار ویکھ کے من گئے نے حق کے. جس مائی نے کوڑا پایا انہاں پتہ لین ٹر گئے, تلوار لے کے نہیں کردار لے کے. بستر تے مائی لیٹی سی, اوتھوں نظر پئی, کہنے لگی تو محمد ہے. فرمایا تو پہچان نہیں ہے, تو مینوں پہچان نہیں ہے. جی روز انہیں بندے گزردے نو کچھ نہیں آتی تے گستاخی میرے نال کرنی ہے, تو مینوں جاننی ہے. دروازے تے کھلو کے تیری عظمت دی قسم آ جہاد ہے, بم بن کے مرن دا نہ جہاد نہیں. نبی دروازے تے کھلو کے فرماتے ہیں میری گستاخی کرنے والی ہے, مینوں اندر آن دی اجازت ہے. اس ایک لفظ آخیا بستر تو, کہنے لگی محمد آپ آئے ہو بدلہ لینے جبکہ میں بیمار پڑی ہوں. صدقے جاواں. نبی فرماتے ہیں بدلے لین والے اجازت نہیں لیندے, بدلے لین والے اجازت نہیں لیندے. کیویں آئے ہو؟ فرمایا مجھے قسم ہے اپنے رب کی, چونکہ تیرا کوئی نہیں, تیرا کوئی نہیں. ایو جیاں نبی دیاں گستاخ ہوندیاں نے جنہاں دا اگا پیچھا کوئی نہ ہوئے. صدقے جاواں. اور یارا ساڈیاں بیبیاں میں لڑائی آتی ہے, وہ لڑائی اس واسطے نہیں کر دیا پہ میرا کسی کو علامہ جائے گا. لڑائی تو بڑی بیبیاں ساریاں آتی ہے, وہ صرف اس واسطے نہیں لڑتی پہ میرے پچھلے نو کوئی آ کے آکھے گا جہاں اگا پیچھا کوئی نہ ہوئے. خوف ہوں بیبیاں نو کہ میرے کو پتر نو آکھے گا کہ تیری ماں تو باہر لگی پھر دی. تو جو ہے نا عزیزان گرامی قدر, تو جہاں اگا پیچھا نہ ہوئے انہوں کی پارے جدھر نو مرضی منہ کر لے. اوتھے کرو کہ نبی آکھا میں بدلہ لینے نہیں آیا, چونکہ تیرا کوئی نہیں اور جس کا کوئی نہ ہو اس کے سہارے کا نام محمد ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں. بستر تے تڑپ کے مائی دی آواز آئی, مینوں قسم ہے تیرے چہرے دی, ہائے ہائے ایسے چہرے تے روز کوڑا بند. کہنے لگی مینوں قسم ہے تیرے مقدس چہرے دی جڑے میرے کو تیری گستاخی کرواندے رہے نے, او بدماش نے تیرے ورگا تے کائنات تے آیا ہے. جہاد کی آباد رہو. جہاد ہے, جہاد اور بڑا جہاد. جہاد دا بڑا کوشش ہے, کوشش کرنا, جدوجہد کرنا. کوشش مارن دی نہیں کرنی, کوشش منوان دی کرنی. جڑی مائی دی گٹھڑی نبی پاک چکی سی, اس گٹھڑی سپارے سے کافر مائی دی کافر گٹھڑی
نبی ٹرے نے کہنے لگے چھڈ آؤں گھر تیرے یہ آدھے نے برے دے گھر تک چھڈ کے جی مائی بری سی میں وہ برائی دس دینا دروازے تے پہنچی تو نبی پاک فرماتا راضی اس آخیا میں راضی ہوں میں تیرے گل کرنی سی ادھر چنگا بنا تو چنگا ہی نہیں نبی فرماتا چنگا تو تینوں کہ شک پی گیا اس آخیا اتنے مکے چ بڑا ایک فطور اٹھا وہ کو بچ گیا وہ تو پھر خیر ہے نبی فرماتا کون ہے کہنے لگی محمد کہنے لگے نبی کہا ویکھیا اس آخیا نہیں ویکھیا نہیں میں تو نہ ویکھنا چاہنی تو بچی وہ وجہ تو سارے جی لڑ پے سارے جی آپس لڑ پے لوگ سکے اپنوں جم تھلے رکھ کے مارن ڈے جی ایسی اس گل سنائی ہے جہاں پیو بیٹھا وہ پتر نہ لڑ پیا جہاں برا بیٹھا وہ بھن نہ لڑ پیا چج کو نہیں رہ گیا مائی ہوں پہ نبی پاک دم تو لگا دی بھی اس نوز باللہ فطور پا چڑیا ہے مکے چنگے پہلے جتھے لگے سا ٹھیک لگے سا جتھے لگے سا ٹھیک لگے سا اس محمد کو بچیں صدقے تیری عزت تو نبی فرماتے ہیں کوئی تھوڑا بہت آگا پیچھا ہوتا جان نہیں ہے مائی کہنے لگی کی تینوں دسا ماں چنگی پیو چنگا ہائے ہائے دادا چنگا دادی چنگی نانا چنگا نانی چنگی اور نبی نے دسیا تبلیغ واسطے بستر لے کے 2 4 10 50 میل آگا نہیں ٹر جائیدا جتھے تبلیغ کرنی ہوگا پہلا اوتھے منوائی دا میری ماں بھی چنگی ہے میرا پیار بھی اوتھے منوائی دا میرے نانکے بھی ٹھیک نے میرے دادکے بھی ٹھیک نے اے نبی دے جہاد دا اثر ہے مائی نو نبی آخیا تو جاننی ہے کھ بھی نہیں جانتی اج نو پجانی ہے نا باچے لات منات دے عزا دی قسم یقین کر جا مینو میرے رب دی قسم او محمد میں فرمایا او محمد میں ہاں میرے تو علاوہ کوئی عبداللہ دا نال نہیں میرے تو علاوہ کوئی آمنہ دا لخت جگر نہیں عبد المطلب دا پوترا میں ہاں ہاشم دا پڑپوترا میں ہاں بکیر ابراہیم میں ہاں سلالہ اسماعیل میں ہاں متولیہ نے کعبہ دا بیٹا میں ہاں ساکیہ نے حجاج دا پوتا میں ہاں جب میرے رسول نے تعارف کرایا اسماعیل بھی قدمت سر رکھ کے آکھیا بڑے بے غیرت سانو بندے جڑے متعلق تیرے دیا گلا کردے سن تیری تے ماں دا بھی جواب نہیں تیرے پیو دا بھی جواب نہیں اور تیرے ورگا کائنات تے آیا ہی کوئی نہیں شیعہ بوٹی پی کے علی ولی اللہ نہیں پڑھیا جی جی اسا نشہ نہیں آکھیا خلیفہ تو ہو بلا فاصل اے محمد دی سیرت دے اثر دا نا علی ہے محمد دے کردار دے وارث دا نا علی ہے اے نبی دا کردار ہے مائی دشمن بن کے سامنے آئی محمد نے عزت نال گھر پہنچائی سننا سننا مائی صدقے جاوا واہ واہ مائی دشمن بن کے سامنے آئی اور محمد نے عزت نہ گھر پہنچائی او دشمن بن کے آئی او دشمن بن کے آئی نبی نے عزت نہ گھر پہنچائی اسی وسیع رسول انہوں مننے ہاں جدے جو محمد دا کردار نظر آئے چل جنوں آنا انہوں من جنے ہاں قرآن دا واسطہ یو بندہ 10 سالی تو سوا جدے سامنے کوئی بی بی دشمن بن کے آئی ہوئے اسے عزت نہ گھر پہنچائی کردار دیکھنا نبی مشکل نال منوایا ہے کردار نال منوایا میں حق ابو جہل نو آخیا جی میں آخا پہاڑ پیچھے فوج ہے اس آخیا من جا گا کیوں کہنے لگا تو آندا ہی حق ہے تو بولدا ہی حق ہے ایک مثال میں دینا ہوں آج پھر دوبارہ دوہرا رہا ولید بن مغیرہ جی میں کل گل کی تھی ہے جی جیسے نبی دے پیچھے بچے انہوں جو اللہ نے فرمایا نا مجنون نبی نو آکھن والیا تو تیرا نسب ٹھیک نہیں اے سادگی نال میں کہہ رہا یہ پٹھا لفظ تے حرام دا ہی ہے بلکہ سیدھا ہے یہ سیدھا ہے یہ نا نسب تیرا ٹھیک نہیں نبی پاک نے فرمایا قرآن سنایا 10ویں آیت لفظ سلیم موجود سی تیری صداقت تے حق کون تو کائنات نثار کر
خدا دی قسم اس نبی دا گسا ہی نہیں کیتا صدقے تیری عزت تو جنہوں منہ تے آکھیے تو حرام دا ہے وہ بندہ ہاتھی نہیں پہندا تھلے منہ کر کے سیدھا گھر آیا تے ماں نوں کہنے لگا تو مینوں دسیا ہی نہیں میں حرام دا تے تانوں پتہ بیبیاں دی عادت ہوندی ہے بی بی بالکل جھوٹھی ہوئے نا بالکل ہی اکا تے بندہ وہ گل کر پوے صحیح کہ میں سنیا پیا گل تو کیتی ہے تے کیتی ہے تے لڑائی ہو پئی ہے پھر بی بی اگوں ویکھو تسی بندے تھے روب کس انداز نہ پاندی ہے بھی بالکل جھوٹھی اصلی جھوٹھی تے اگوں بندے تے روب اگڑا اچھا ٹھیک ہے پھر میں جھوٹھی ہوئی نا ایویں بندے نوں پلیٹ چلے لینا لپیٹ چپ چنگی بڑی جھوٹھی جو ہے تو وہ تینوں پہنتا پہ تو یہ کام کیتا ہے تے کام ٹھیک نہیں کیتا تو جھوٹھی اگوں اچھا ٹھیک ہے روب ویکھو نا ہے بھی جھوٹھی سچا بندہ کہتے روب پائے بندے تے مسکین ہے لپیٹا جانا اچھا پھر میں جھوٹھی ہوئی نا چلو ٹھیک ہے میں جھوٹھی ہوئی نا آخ تو مینوں جھوٹھی آخ تو مینوں جھوٹھی نالے میں ہوئی جو جھوٹھی انداز بدلنے نے گلاں دے ایویں اگلے تے رو پاؤن واسطے جدوں 4 5 6 باری بی بی آکھے نا میں پھر جھوٹھی ہوئی نا یہ مطلب جھوٹھی میں ہی ہوئی چلو ٹھیک ہے پھر میں ہی جھوٹھی ہوئی نا تو مینوں جھوٹھی ہی سمجھے نا ہاں پھر میں جھوٹھی ہوئی نا وہی بندہ آخنا چھڈ بھی چھڈ گل بندہ بھلا مانس وہی آخر لگ پہ چل چھڈ بھی چھڑ کری گل مگر پی گئی میں پھر جھوٹھی ہوئی نا تو جے بندہ کچھ ڈاڈا ہوئے تو وہ آخے جھوٹھی ہے کہ تو پھر اگوں چنگا ہارنا آخر چل پھر جھوٹھی تو جھوٹھی ہی صحیح ماں ولید بن مغیرہ دی ہو سکے اما مینوں دسیا نہیں ہوں کیا میں ایسا ہاں ہو سکے تو ٹھیک ہے ہو سکے جھوٹ نہ بول کہنے لگی پھر میں جھوٹھی ہوئی نا جھوٹھی تو پھر میں ہی ہوئی نا شاباش ہو تیرے کافرہ کہنے لگا تیرے ورگیاں کروڑ بھی ہون تے جھوٹیاں نے جس مینوں حرام دا آکھیا بولدا ہی حق ہے ہائے ہائے تیری عزت تو صدقے واہ واہ جس مینوں ولد الزنا آکھے وہ تے منہ چ بولدا ہی حق ہے نبی نے پورے معاشرے نو منوایا میں حق ہاں جدو بندے مصطفیٰ نو حق من گئے جدو بندے مصطفیٰ اور منوایا جہاد نالے جہاد دا من جدو جے دے جہاد دا مطلب ہے اگلے نو اپنی حقانیت دا سکہ منوانا اور جدو تک عالمی میڈیا اسلام دے مجاہد نو پیش نہیں کرے گا اس وقت تک اسلام بدنام ہوتا رہے گا خدا دی قسم جڑے بندے سوچتے ہیں انہاں دے نبی نے تلوار نال اسلام پھیلایا سب تو بڑا صاحب تلوار اور صاحب ذوالفقار نبی دا مجاہد اعظم علی ابن ابی طالب اور آپ نے بھی پوری زندگی لڑائی تو پہلا مد مقابل نو آکھیا ہے لڑیے نہ کلمہ پڑھ جی یہ جہاد ہے جہاد بم بن کے مرن دا نہ نہیں جہاد اگلے نو منوان دا نہ ہے تو سو روایت سنی ہوگی گی ساری کسی کتاب چ نہیں باقی دوستاں کتاباں چ لکھی ہے کوئی گل نہیں اسی وہ گلاں کرنے جڑیاں اگے طے نے آدھے نبی پاک حضرت علی کسی کافر دے سینے تے سوار سن روایت چ لکھیا دوستاں دی کتاباں اس منہ تے گستاخی کر دیتی یعنی کہ انہیں ایسا پھونک ماری جدو چلوا بیدان نکلا تو حضرت علی پڑھیا جاتا باقاعدہ حضرت علی دے متعلق میں اپنی کسی کتاب چ نہیں دیکھا لیکن پڑھیا پڑھا جاتا جی شاید پڑھی جاتی ہے وہ ذرا محنت نہیں کرنی پہنتی اگے سارے من گئے حضرت علی سوار سن دشمن کے سینے تو سنے تلوار اتر گئے وہ کہنے لگا علی میرے چھڈیا کیوں پڑھیا جاتا اس طرح حضرت علی فرمایا میں تیرے نال پہ لڑتا سا اللہ کی وجہ تو اللہ کے رسول کی وجہ تو دین کا دشمن سا تو میرے نال لڑ پیا آج گستاخی کی ہے میری کی ہے میرے نال لڑیا نا جا کھیڑ جا کے میں کدی اپنی وجہ تو کسی نہ لڑیا ہی نہیں بھائی کیا بات ہے فیصلہ بہت بڑا ہے میں اپنی وجہ تو کدی کسی نال لڑیا ہی نہیں تو جے گل پکی ہے تو من جاؤ علی کسی نال بھی اپنی وجہ تو لڑیا ہی نہیں علی کسی نال بھی اپنی وجہ تو لڑیا ہی نہیں علی جدو لڑے نے یا اللہ دے دشمن نال یا محمد دے دشمن نال اور کروڑ واری کدی کدی کر اندر بہ کے سوچ کہ اس عظمت دا نام لیے چھوٹا جا کم کر کے کافر دے سینے تو اتر کے جہان نو دسیا میری ذاتی لڑائی کسے نال ہے ہی نہیں
کیوں جناب؟ لیکن آپ جملہ عرض کرنا چاہتے، حضرت علی لڑے بھی ہیں، لیکن کلمہ پہلے کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں نہیں پڑھنا، میں نے فائدہ کی ہے، فرمایا کک فائدہ نہیں، تو سب تو چھوٹا فائدہ ہے کہ کلمہ پڑھ تو لڑیے نہ تو زندہ رہو۔ لڑنا ہے تو آخر کسے مرنا ہی ہے نا، کلمہ پڑھ تو زندہ رہو۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھنا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کو نہیں پڑھنا تو نہ پڑھ، چیلنج کم کر نس جا۔ اس نے کہا نسل کا فائدہ کی ہے، فرمایا کچھ بھی نہیں، زندہ رہو۔ ہو سکے علی میں نسلنا نہیں، عورتیں تانے دے دیا، آپ نے فرمایا تلوار لے میرے تے حملہ کر، مینو مار تو تے زندہ رہو، اور مینو مار تو تے زندہ رہو۔ یہ مطلب ہے جہاد زندگی کھون دا نام نہیں، صدقے جاواں جہاد زندگی عطا کرن دا دوسرا نام ہے۔ اور پڑھ کلمہ، تساں سمجھیا بندے بزدل نسدے سن، مینو بڑیاں سوچاں نے، بزدل ایڈے نہیں سن، ہتھی پہن دے بڑے سیانے سن، یہ گل کوئی نہیں۔ اثر رولا سی بھئی خاندان دی 8ویں پشت چ بھی عیب ہوندا سی نا، تے عرب دے بندے منہ تے مارتے سن۔ کلمہ کسے نو آکھنا پڑھے کوئی معمولی گل سی؟ جدے ابے کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ آندا کلمہ پڑھ، اگلے آندا پہلا ابے نو تے پڑھا گیا۔ جے علی دے پیو کلمہ نہیں سی پڑھیا، ہر جنگ چلی فرمایا پڑھو کلمہ، کوئی تے کافر آندا پہلا پیو نو تے پڑھا پھر مینوں ہی پڑھا لے۔ آباد رہو۔ مجاہد اکبر دا نام علی، پڑھو علی تاکہ مجاہد دی صورت خوبصورت نظر آئے۔ خدا دی قسم جہاد کیتا حضرت علی نے، رہ گئی بندے آخر کے دیکھا حضرت علی دی پہنچو گل کرنگے تے باقی تے صحابہ بھی تے نال ہی ہوندے سن، سانو کوئی ایک مصیبت نہیں۔ حضرت علی دی گل کر پئیے تے لوکاں نوں اعتراض آ جاندا ہے، او دی پہنچو کر دینے، چلو میں ٹھیک ہے نال نال صحابہ دی بھی کر دینا، اسی کو منکر تے نہیں۔ صحابہ کرام بتھیریاں جنگاں وچ شامل ہوئے نے، لڑن دا موقع نہیں ملیا تو پھر کی ہوئے؟ جی موقع نہیں ملتا کسی وقت، کوئی ضروری ہے کہ ساری فوج میں لڑنا پی جائے؟ کوئی باورچی خانے چ ہوندا ہے، کوئی گڈیاں ٹھیک کرتا ہے، اے فوج ہوں بھی لڑتی ہے تو ساری فوج تک سوا تو نہیں ہوتی۔ ویسے جتنے بھی کوئی ہے موجود اتنے مجاہد تو ہے ہی ہے، جہاں مجاہدہ کی روٹی پہ پکانا ہے، سالن پہ پکانا ہے، وہ بھی تو ویچی ہے نا جی۔ اس واسطے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لڑائی جہی عرب دی سی نا، وہ اتنے اصل ہر بندہ، صحابہ کرام خدا دی قسم میں تحقیق نال گل کر رہا، اگے بھی کیتی ہے کہ میدان اترے بھی نے، پہلی جنگ بدر نبی نے سب تو پہلے صحابہ بھیجے نے، حضرت علی نے بھیجے، 3 بندے میدان چ گئے تو وہ اگوں میں آخیا نا بڑیا بڑیا چبڑا بندے نبی منوایا میں حق، اور میں چبڑ آخیا سی ایویں نہیں آخیا، ہوں میں ثبوت دین لگا۔ بندے جو نبی کلے نے تو لڑن واسطے کلے نے، تو تسی لڑن آئے ہو، اچے مکے ہو، مدینے دے قریب جنگ ہے، یہ نہ لڑو، ایڈے چبڑ اگوں کہنے لگے اسی کدی کمیاں نہ لڑے ہی نہیں۔ اے رضا شرازی صاحب، رضا شرازی صاحب تو شکر نے خطیب نے اللہ علیہ رکھے، بڑی محنت کر رہے ہیں، اچھے انداز تھوڑی خدمت بھی نے، تو باقی سید بھی نے سارے تے مہربان نے۔ میں تقریر چنگی کرنا ماڑی کرنا جیون بھی کرنا تھوڑے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بندہ اٹھے واقعی بابے کون ہے، گناہ کون ہے، سید ہے نہیں، وہ بڑی بچہ اصا کسی سید کو میں سننی اصا امتی کو نہیں سننی، مطالبہ اس یہ کیتا ہے جہاں میں ایڈی چھتی پورا نہیں کر سکتا، کہڑا میں ٹیکا لوا، پسند 10 منٹ میں سید ہو جاؤں، میں جب میری ماں سید آتی نہیں، میرا پیو سید نہیں، جب نہیں تو میرا خیال ہے کہ بندے کا مطالبہ یہ نہیں کہ ٹوپی لا کے امامہ رکھتے ہی سننے، جب امامہ خود میں پوچھا جائے، امامہ چٹپٹ بن کے دے آ جائے،
بندے مجلس نہیں بچ ہوتے مطالبہ تو ساؤ کیتا جو میرے کو پورا نہیں ہوتا لہٰذا میری عزت اس گل سے کہ میں ٹر جانا چاہیے مجھے پیچھا آ جانا چاہیے کیونکہ مطالبہ ہے کہ سب میرے سید کو سننی ٹھیک ہے ساری آ کے سید کو سننی ہے اور ایک بندے راہ میں چھوڑے کہ بندے مطالبہ کیا گا سید کو سننی ہے تو میں باہر نکلتا ہوں تو اس بندے کا حق نہیں بنتا کہ میں وہ کھلو کے آ کے اور پڑھی نہیں ہوں میں شیعہ پر گل کر لوں جی قبلہ پر میں گل کر رہا پر تمہیں پتا بھی ہے کہ اگلے آخیا سا سید کو سننی ہے تو یہ مسکین اقرار کر گیا کہ میں سید نہیں تو پھر میں تانے دینا چھیلیاں دینا کی مطلب ہے کہ ہوں پڑھ دو الحمد بڑی آیا تو بھی پا کے اس کو ہوں تو پا لو وہ میں نہیں میں پڑھ سکتا نہیں میرے کو سننا ہے وہ اگر آ سید کو سننی ہے تو بیٹھے انہوں کو سن لو انہوں کو سن لو میرا مطالبہ تو سید پڑھے میں سید نہیں میں جا رہا یہ مطلب ہے جہاں بندہ اس گل تو جانا ہوئے ان لوگوں چھپیاں تو نہ کرنی چاہیے کہ تو لڑیا کیوں نہیں تو پڑھیا کیوں نہیں انہوں نے غیر کا مطالبہ ہی بڑا عجیب کیتا ہے جیسے کبھی چھوٹے بندے نہ لڑے ہی نہیں اور میدان جنگ ایڈی چھیتی ہو گیا اور صحابہ کی کرتے تو گزارش کر کرنا کی کرتے واپس آ گئے نبی پاک ہونا کی ہوئے جیو لڑتے ہی نہیں کی کرتے نہیں اگو بستی کرتے نہیں چھوٹے لوگوں کی اولاد ہو اسی بڑے سردار کی اولاد ہوں جی اسی لڑنا ہی لڑنا تو کسی سردار نہ لڑا گے جی تمہیں مار بھی چڑیے تو سا ماریا کی ہے جی تے ہاتھوں ماری جائیے جی مرے کسی ہاتھوں ابھی نہ تمہیں مار کے راضی ہوں نہ تے کو مار کے راضی ہوں نبی فرمائے ایڈی جلدی نسب تبدیل نہیں ہوتے یہ نسب وہ جڑا اللہ ادا کرے یہاں کا میں علاج کر لینا حیدر کرار کو بھیجا علی فرماتے نے سامنے آؤ ہے نا علی بنے ابھی مطلب کافر پھر نہیں کسی کافر رکھا انہیں جو ٹھیک ہے تر بندے کی جگہ کہہ دوسرے نے کیا حمزہ ابن عبد المطلب ایک نے کیا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب ایک عبد المطلب کا پتر دو عبد المطلب کے پوتے میدان کھڑوتے کافروں کی آواز ہی چلو مک گئی اور مر بھی گیا کہ مرے تو کسی سردار دے بہت شاد رہو خدا دی عظمت کی قسم جہاد کرنے کا موقع کسی ویلے نہیں ملتا جی مطالبہ جنہیں سن لیا ہوں بندے کا حق نہیں بنتا کہ جدو نہ آخیا سا لڑنا ہی کسی سردار نہیں سارے واپس آ گئے تو بندہ انہوں نے شریعت لڑے نہیں ایک پن میرے نال انج ہوئے آپ سید کو سننی ہے میں تر جا چنارے جا وہ بھی آخر سا سید کو سننی ہے وہ تو پیچھا پڑتا لالے مسا جا وہ بھی آخر دو تر بار انج ہو گیا تو میں آپ ہی نہیں نہ ہونا سکھی تو نہیں نا ہر پنڈ جا کے میں ماں پیو پڑھا عزیزہ نے گرامی قدر پاوے بابر مجبوری حضرت علی نو جانا پیا سردار بن کے یا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ہے بہرحال مجاہد اکبر دا نا علی نبی نے اپنے جہاد نال منوایا کہ میں حق ہاں جدو مشرک بھی من گیا تو حق ہے ادو نبی نے آخیا ہوں میں حق پہ آنا اللہ حق ہے میں حق پہ آنا قرآن حق ہے اور میں حق پہ آنا دین حق ہے میں حق پہ آنا قیامت حق ہے یہ مطلب ہے اللہ قرآن دین تے قیامت حق ہے محمد دلیل حق لکھے بندہ تشریف اللہ قرآن دین قیامت حق ہے
نبوت دے متعلق ایک بڑا 2% شک پہ جائے کہ محمد کھوڑے حق ہے یا نہیں. توجہ رکھنا، وہ 4 حق نے، اس ایک حق کی وجہ تو وہ 4 قبلہ حق ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس ایک حق کی زبان تو ایسی آخر اللہ حق ہے، ایسی آخر دین حق ہے، ایسی آخر قرآن حق ہے، ایسی آخر قیامت حق ہے. اگر کسی بندے کے ذہن سے شبہ پہ جائے کہ پیغمبر حق ہے کہ نہیں، نہ وہ توحید درست ہے، کیا بات ہے، نہ وہ قیامت کا عقیدہ درست ہے، نہ وہ دین تے قرآن کا عقیدہ درست ہے. یہ مطلب ہے نبوت تے شک کرے وہ تے مومن نہیں ہوندا، وہ امیر المومنین کیسے انتہائی مطمئن جناب دی سماعت. یہ 4 حق ڈیپینڈ کرتے ہیں اس حق سے جہاں انہیں چونوں منوانا ہے. یہ مضبوط ہے، توجہ رکھنا، یہ 4 عقیدے مضبوط ہیں. یہ پریشان ہو جائے، یہ سارا صاحبہ ایک پلر کی وجہ تو درمیان چ پائے گئے. ٹھیک ہے، پیچھے کلیاں لگی ہیں، وہ بھی تعین نے جی بچے آئے تھے، ان کلیاں تو 4 کھڑے لگی ہیں، انہوں کھڑے ہیں بنے امیر صاحب. یہ جڑا نا مرکزی بھائی یہ وجہ تو صاحبان کا ہے، یہ مضبوط ہے تے کھڑوتا ہے. اگر یہ ہر جائے سارے تھے ڈگ پڑے سنے کے لیے نہیں. اور فرمایا کلی کی ہے بیچاری، ایڈی تو کلی ہے نا، وہ حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ ہے جو بھی موجود ہے، یہ نہیں تو کسی کم دی ہے ہی نہیں. عزیزو جی ایک کمزور، سارے کا سارا نظام کمزور صاحبان کا. یہ مطلب ہے نبی مضبوط، توحید کا عقیدہ مضبوط، قیامت کا عقیدہ مضبوط، دین و قرآن کا عقیدہ مضبوط. ایک دفعہ کا ذکر ہے. بات ہے جڑے بندے تعلیم یافتہ بیٹھے ہو، بڑی یہ کہانیاں بڑی ہیں نا، میں قرآن کی کہانی پڑھ لگا. یہ 4 مضبوط ہیں اپنی دلیل کی وجہ سے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دلیل پریشان ہو گئی، ایک دفعہ کا ذکر ہے. ہوں جدو ہے پریشان ہوا، آج پھر پریشان سے ہونا ہے. میں اللہ کے گل فٹ نہیں کر سکتا، میں عقیدے کی گل کر رہا. 4 عقیدے پریشان ہونے سن کدوں؟ جدو انہوں کی دلیل نے پریشان ہونا سی. جہاں کفار مشرکاں نو منا چکا سی میں حق ہاں، سامنے کھڑو کے اس دور کے عیسائی کہنے لگے کہ اسی نہیں منتے کہ وہ لم یادے تھے ولم یولادے. نبی کہہ رہا میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں میں کون، میں جنہوں حرام زادے حق من گئے، جنہوں مشرک سے کافر حق من گئے، اور تسی تے اہل کتاب ہو تو انہوں کی ہو گیا. میں کہہ رہا میں کہنے لگے نہیں منتے. اینی ٹکائی کبھی کسی کافر بھی نبی نال نہیں سی کیتی جڑی اہل کتاب نے کیتی. جدوں نہ کہنا نہیں منتے ادو دلیل حق پریشان ہوئی. خالق دی آواز ہی ہوا کیا فرمایا جدو میرے حق تے شک پہ گیا، نہ تیرے حق دا کسے یقین کرنا ہے، نہ دین دے حق دا کسے یقین کرنا ہے، نہ قیامت دے قرآن دا کسے یقین کرنا ہے. خالق دی آواز ہی ہوتا انتظام میں کیتا ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نادعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو ایک ہو کے 4 منائے نہیں نا، اور 4 نیا جڑا ایک منا جا.
دی دلیل بنے، اس دلیل حق دا نام محمد ہے. جڑے محمد نو مضبوط کرن دی دلیل بن جان انہاں نوں آل محمد. آج سن بات کرتا ہے حضرت قاسمی. یہ آیت مجیدہ کا نمبر 61 آل عمران دی 61 جی اگلی آیت ہے 5 نمبر وہ پڑھی کٹ جاتی ہے. اور سواد ہے انتہائی سواد ہے خدا دی قسم. یہ 5 آگے آگے کھڑوتے ہیں. میں کہ اللہ پیو دھی آئے نے، باپ بیٹے آئے نے، نانا نواسے آئے نے، فرما سارے رشتے ہیں تو رہیں گے. آج میں کوئی ہو رکھنا چاہتا. میں کہ اللہ فرما کی رکھنے ٹیچر سکول جو بیٹھا ہوئے کسی کا بیٹا بھی ہوتا ہے، کسی کا ماموں بھی ہوتا ہے، کسی کا چاچا بھی ہوتا ہے، کسی کا پھپھڑ بھی ہوتا ہے. سکولے کا ابا بھی جائے تو منڈے میں ہوتا ہے اور ماسٹر کتنے جی اللہ ابے کا ماسٹر نہیں، ابے کا ماسٹر نہیں، ابے کا بیٹا ہے. لیکن وہ سمجھتا تو اتنے کی اتھارٹی ایک ماسٹر دی یہ تو مطلب وہ دینا بلا جاتا. ڈاکٹر نے پیو آ کے آدھے ڈاکٹر صاحب وہ کتنے بیٹھے حالانکہ وہ بیٹا ہے لیکن اتھارٹی نہ بلا رہے. یہ 5 رشتے کوئی ماں ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی سسر ہے، کوئی دماد ہے، لیکن تو 5 کٹھے ہو کے کھڑوتے نا. میں کیا خان کا آج 10 خان ایک ہی ہے خان کی آواز انا ہاذا لہوا قصص الحق. یہ حق ہے جو میدان میں ہے. یہ حق ہے. نتیجہ دیا دے جا سنو میرے محترم سامعین. اللہ کیا ہے حق ہے. اچھا جڑا گود ہے وہ بھی ہونا ہی حق ہے. اچھا جڑا انگل ہے وہ بھی ہونا ہی حق ہے. حق ہونے سارے ایک ہو جائے، سارے ایک ہو جائے، سارے ایک ہو جائے. تینوں ہمیں عادت پئی ہے سارے ایک ہو جائے آخر دی سارے ایک ہو جائے. بندے شوق نہ آخر دا سارے ایک ہو جائے. خدا دی قسم قرآن اللہ آنے جڑے سارے ایک ہو جائے. کوئی بندہ زندگی چ نہ سمجھے کہ یہ گود ہے جب چھوٹا حق ہے، انگلی نہ ذرا بڑا حق ہے. حق دا عمر نال تعلق کوئی نہیں. جڑا گود ہے وہ بھی حق ہے، جڑا انگلی نہ وہ بھی حق ہے. بی بی حق ہے، جناب علی حق نے، حسن حسین حق نے. یہ مطلب ہے دوسرے طرح ذرا ایک پاسے رکھنا. محمد حق ہے، آخر تے دیکھتے علی حق ہے. اللہ فرماتا بنا بتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اگر حق کسی کی بیعت کر جائے، جیسے بندے مکمل تقریر سنیے، حق کسی کے سامنے جھک جائے، حق کسی کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان برباد ہو جائے. ہر شاید قائم رہنا دلیل ہے. نہ محمد کسی پیچھے نماز پڑھی ہے، نہ علی نے کسی کی بیعت کی. حق ہے 63 سال چوتا بھی حق ہے، 18 سال کا ہوئے پھر حق ہے، 13 سال کا ہوئے حق پھر حق ہے. 6 مہینے کا کیوں نہ جتنی رب تو ایسا کرو صاحب اس حق نے حق میں چکیا تو میدان میں بہانا چکا. جنہیں گئے سن اوے واپس آئے.
جی گئے سن بلکہ اگے والا خوش نظر آئے. اگر جاندیا پریشانی سی واپسی تو پریشانی ہوئی سی کیونکہ مقاہدہ نہ ہوا. بندے دس گئے انہیں جزیہ دینا قبول رکھا. یہ مطلب ہے سرکار دو عالم نے حق نے جی حق میں چکیا تے کھڑوتے عزت نال اس حق میں لے کے پھر رسول پاک اپنے گھر پہنچ گئے. ٹھیک ہے یہ جڑا حق نبی چکے ہیں میرا خیال ہے تا امن و امان اگر واپس آ گیا ہے کہ سارے عیسائی سب کے جہاں میرا خیال ہے یہ حق جڑا گود ہے یہ چک کے نبی تا ہی واپس لے آئے کہ سارے عیسائی سن. اجے تک میں گل کرنا میں جان کے چیزاں بہت عیسائی کا مرکز ہے. اتنے میرا دوست ایک نسیم عیسائی اور جدوں میں جاؤں میں اس میں اس پڑھ میرے ملتا ہے اگر میں میرے چاہ لگا میں کیا میرے ملتا پھر وہ گل کر لیجیے میرا ٹیچر دوست نسیم موجود ہے میں جاتی کر جنہوں میں جاؤں گا وہ گل کر لیجیے. میں کہ پتا نہیں اندر کی گل ہے ان گل چنگی کہ نہیں لگتی کوئی بھی بندے کی تعریف ہو چنگی لگتی اندر گل ضرور کر لیجیے کہ مسلمانہ چادر لائیاں سن عیسائیاں چادر دیتی سن تھی یہ گل ضرور کریں. اس گل کا کی فائدہ ہوتا اللہ خدا کی قسم سارے مذہب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو گئے. جب تھی یہ گل کرتے ہو سانو اپنے گھر جا کے دو ساریا دیا بھی آدمی ہے ابو جی سارے پچھلے کتنے چنگے سن. جنہیں پیغمبر دیا دیا کا دوست شبیر میدان مباہلہ چڑھانے کی گود چ واپس آئے کیونکہ مقابلہ مسلمانوں کا نہیں سا. اسی انداز میں شبیر لے کے میدان کروانا چاہیے. آج اس شہزادے کے کچھ مسائل پڑھنے میں رات سی 9 محرم میں 10 کی درمیانی رات حضرت عباس نے جناب امام حسین نے آخیا حضرت فوجی پہ گھر نظر آئے کھانا ہے کنی فوج ہے تو تیار ہے ساری بندے کنے کیونکہ حالات واقعات ایسے سن بندے کنے تھے زیادی فرماتے نے جنہیں شبیر دسے سن ایک پچھو کٹتا سی جنہیں بھی دسے سن تعداد اگر 72 آکیے تو اکتا سی جنہیں بھی دسی ایک پچھو کٹتا سی. شبیر فرماتے نے عباس فوج میں کنی بچ رکھی ہے ایک پچھو کٹتا سی حالانکہ لوح محفوظ تھے یہ جڑے حق نے لوح محفوظ تھے وہ ایک پچھو کٹتا نہیں ہوتا سی. یہ دونوں برا ایک خیمے زیادہ فرماتے نے پریشانی میں گل پہ کرتے سن کہ حضرت فضا امام حسین علیہ السلام کو اجازت لے کے اندر آئے جنہیں کچھ سفید کپڑے بچ لپیٹی چھوٹی جی کچھ سی. حضرت فضا نے امام حسین کو آخیا رباب پہ یہ میرا کنوں تو فوج اسی میرا چھوٹا سا بن کے فوج کنے پوری ہو سینے نال لا کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رباب تیرے حوصلے تو سکے. امام حسین علیہ السلام فرمائے میرے عزیزوں 10 محرم ہوتی ہے تو پہلے زہرت جنگ نے آخیا رباب لیا نصیحت کرو میرے حوالے کر دے. بی بی فرماتی ہے ایک لمحہ میں چور پاکہ کروں تیری جو بند رکھتے تھے رباب خیمے چلے گئے تھے واپس آئے افضل تھے ہوئی سن جڑے آئے سن 3 دن کے پیاسے البتہ تھوڑا جا فرق سے اب یہ سکر میں پاس کو جیسا ایسا پاس آستینہ حضرت علیہ السلام یہ چھوٹے چھوٹے پاس چھوٹے چھوٹے ہاتھ آستینہ چرائیہ سب ایسا پاس اور نال ایک چھوٹا جا رباب بی بی حضرت علیہ السلام کی کمرہ پاس یہ چھوٹے جا ہاتھ تھوڑے جا اینے میں آستینہ نبیہ کر یہ چھوٹے چھوٹے پاس تو فرمان یہ بولنا ہے حضرت امام حسین نے فرمایا رباب تم نے کنے کی تیاری کروائی صد کے طریقے سے فرمایا اے میرے مولا یہ فوج بڑی بے غیرت ہے اگر تسی ایسا ہی جائے تو یہ نوروزی ماں کو کھو کے لے میں تیاری تا کروائیے تاکہ کائنات میں پتہ لگے میرا تیار ہو کے نکلے. ماں نے تیاری کروا کے کٹے 2 گنا کتنی نے حضرت علی اصغر دی ماں نے پیاسا منہ چوم کے توڑن لگیا بی بی 2 گنا بی بی فرماتی ہے علی اصغر بیٹا قرآن کا حکم ہے ماں چاہیے 2 سال پتر کو دودھ پلا مینو معاف کر دے میں تیرا قرآن والا وعدہ پورا نہیں کر سکتی. دوسرا
दादी आखे ना तेरे मुंह पे मिट्टी क्यों है, आखी करबला साडा 3 दिन तो पगड़ी बंद। मेरे अजीज दोस्तों, शबीर आज ये तू चंगी मिसाल ही मेरे को कोई नहीं जिथे कुरान जनाब नजर आ रहे, इत्थे शबीर ने चुप के पूरी फौज को उठाया। इंसानियत के आखिरी पर्दे भी हट गए। एक कोई शक सी इन्हां ते मुसलमान च नहीं तो इंसान ते है, लेकिन इंसानियत के पर्दे भी असगर की शहादत ने चाक चाक कर दिते गए, इंसान भी नहीं। जेड़े मेरे शबीर ने असगर को बुलंद किया, उमर साहब ने आख्या हुसैन की जुबान को पता कर दे। जेड़े मेरे तीर पा के सामने बैठे ना, अल्लाह रुबाब की आवाज आई होशियार, जिस रुख तो तीर पे आता मैं तीर अंदाज देती है, तीर जिस रुख तो आता ना मैं तू हल गया बतूल का पुत्र जख्मी हो जाए। अली असगर पर ध्यान ना और उछल के तीर नू नहीं पते मैनू ज़हरा पूछे तेरे पुत्र की वजह तो मेरा पुत्र जख्मी हो गया। 3 किस्म के तीर पागल असी कोई नहीं बंदे आते इन्होंने पढ़े लिखे भी होते हैं, इन्होंने कर्नल भी होते हैं, इन्होंने जनरल भी होते हैं, इन्होंने टांगे वाले भी होते हैं, पागल असी कोई नहीं। अगर भाई 3 किस्म के तीर बनते सन, एक इंसानों मारने वास्ते, एक हैवानों मारने वास्ते, एक जंगल के दरिंदे मारने वास्ते। तीर छोटा भी लगता जनाब असगर की शहादत हो जानी सी, तीर वो पाया सो जो दरिंदे मारे जाता। अजीजों फिर लंबी गल करने की जरूरत नहीं, जेड़े मेरे तीर निकले अल्लामा फरमाते उछल के असगर गले के तीर ले शबीर फरमाते अल्लाहु अकबर, लटक गया शहजादा, तीर लगा गर्दन से आगूज नो पहलो बाहर में आका फरमाते एक पासों निकल दूसरे पासे निकल गया। मेरे नाल लड़ो ते फिर एक गल गौर करनी है, मुसाहिब की गल की तहकीक करनी है। तीर ते नेज़ा जिधर जाता है सौखा जाता है, तीर ते नेज़ा जिधर जाता है सौखा जाता है। जिथों वापस करी उथों गोश्त नाल लैके आना है। जे मछली के मुंह चो कुंडी कढ़ी दी है और सारा का मुंह फट जाता है, नेज़े ते तीर के पिछे दी उल्टियां नोका होती हैं, वापस आउंदा ते गोश्त लैके आउंदा है। ज़हरा दा लाल तेरी जुत्ती तो जहान मारा, अकबर का नेज़ा भी तू ही कढ़े, अब्बास दी अख चो तीर भी तू कढ़े, लेकिन वो नेज़ा ते वो तीर जिथों कढ़िया ना कितना किसी भी जगह तो तुसी कोई शायद बरामद करन लगो ना। मैं मिसाल देना, किसी दी पैर दी तली चो कंडा कढ़न लगो, वो भी आंदा 1 मिनट ठहर जा, मैं कोई बंदा सदा मेरा पैर फड़े तू पिछों कट ला, इस वास्ते मैं मजबूत रहा। यह मतलब जिथों कुछ है कढ़िए अगली शायद मजबूत होना जरूरी है। जिथों नेज़ा निकले 18 साल का, जिथों तीर अख के निकले 32 साल का, खत्म हो गई मेरे लो देखा जे। मैं आखिरी जुमला पे पढ़ना, मैं नहीं पता असगर को किवें मेरे मौला ने फड़े, गर्दन ते खब्बा हाथ रखे, सज्जा हाथ तीर च पाया, आसमान में वेख के फरमाते ने राजी है। मेरे अजीजों जो अकबर का नेज़ा कढ़िया आख्या तो होगा ना मजबूत रही, हजरत अब्बास को आख्या तो होगा ना मजबूत रही, लेकिन जो शबीर ने असगर का तीर कढ़िया ना, तीर में हाथ पाया जो खींचे है वो तो शबीर 1 कदम पीछे जी खींचे है। शहजादे का बदन थोड़ा सी जो शबीर पीछे हटे ना, 2 हाथ कन पे आए, फरमाते ने कौन है गरीब की मदद करने वाला। हौले हौले आवाज आई, चल चल का दादिया को पोतरे बड़े प्यारे, फरमाया अम्मा चंगा की अम्मा चंगा की आ गई है। अली असगर एक बार शहीद होता असी आज चूल्हे बना के ना बैठते सुनना, इको पुत्र को शबीर दफन किया, रोंदे तावा रेत च 10 बंदे बह जाते जी, रेत च 10 बंदे बह जाते, हथा ना रेत फोलते, लाश अली असगर की बरामद हो जाती। आज सामने कुरान मुहक्किकीन का जुमला है, 60 शामी शाम गरीबा नेज़े लैके टुरे, नेज़े लैके एक मुकाम ते एक शामी रुकया, कहने लगा मेरा नेज़ा भारी लगता, मेरा नेज़ा भारी लगता, चोज नेज़े ते असगर बुलंद होए ने। सकीना फरमाया अम्मा मेरा दूजी बारी शकीन हो गया। एक जुमला ते दुआ, शाम गरीबा हर कातिल अपने मकतूल का सर पे करता सी इनाम वास्ते,
انعام واسطے میں اپنی ماں تو بہنوں کو معافی کرتا انعام واسطے سر پہ کرتا سارے سر کٹ کے ایک بے غیرت ہے جہاں ہاتھ علی اصغر کی لاش کدی سجے جاتا ہے کدی کھبے جاتا ہے اس کے نہ چکیے میں سید بیٹھے اس لاش کے نہ چکیے میں صرف اتنا کہہ دینا آج کر کے لاشاں چاچے چک دیں آج کر کے لاشاں